سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِن پھر اگر اُسِرَ معلوم ہو جائے اللہ پر انہما بے شک دونوں استحقا مستحق ہیں اثمن گناہ کے، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ کے مستحق ہیں دونوں، فآخران پھر دوسرے دو یقومان کھڑے ہوں گے مقامہما ان دونوں کی جگہ پر، من الذین ان لوگوں میں سے جو استحقا جو کہ مستحق ہوں، علیہم ان پر اولیانی دو قریبی رشتہ دار، پھر ان کی جگہ پر دو قرابت دار کھڑے ہوں گے، فیقسمانی پھر وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارا تھا ان میں سے ان کی جگہ دو گواہ کھڑے ہوں گے میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لشہاداتنا کہ ہماری شہادت احق کو زیادہ سچی ہے، من شہاداتہما ان کی شہادتوں سے، تو وہ گواہی دیں گے، قسمیں کھائیں گے کہ ہماری شہادت جو ہے وہ ان کی شہادت سے سچی ہے، وما تدینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی، انا بے شک اذن تب لمن الظالمین تب ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر وہ قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، تو اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے شمار ہوں گے۔ اگر یہ اطلاع مل جائے کہ ان دونوں نے مرنے والے کے مال میں سے کچھ چرا لیا ہے یا خیانت کی ہے، تو میت کے وارثوں میں سے جو میت کے زیادہ قریب ہوں گے وہ دو شخص کھڑے ہوں گے اور حلفیہ بیان دیں گے کہ ہماری شہادت ہے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی اور یہی سچی بات ہے، ہم ان پر جھوٹ نہیں باندھتے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالم شمار ہوں گے۔ تمیم داری کا کہنا ہے کہ میرا اور عدی بن بدا کا واقعہ اس آیت سے متعلق ہے۔ یہ دونوں نصرانی تھے، اسلام سے پہلے شام میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے۔ مولی بدیل بن ابو مریم بھی تجارت کے غرض سے شام کے ملک گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ چاندی کا ایک جام تھا جسے وہ بادشاہ کو فروخت کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اتفاقاً وہ بیمار ہو گئے، ان دونوں کو وصیت کی اور مال سونپ دیا کہ یہ میرے وارثوں کو دے دینا۔ اس کے مرنے کے بعد ان دونوں نے وہ جو جام تھا مال سے الگ کر دیا اور 1000 درہم میں بیچ کر آدھا آدھا مال بانٹ لیا، باقی مال واپس لا کر بدیل کے رشتہ داروں کو سونپ دیا۔ انہوں نے پوچھا چاندی کا جام کہاں ہے؟ دونوں نے جواب دیا ہمیں کیا خبر، ہمیں تو جو دیا تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور اسلام قبول کر لیا تو میں نے سوچا کہ یہ حق مجھ پر رہ نہ جائے اور اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، تو میں نے بدیل کے وارثوں کے پاس گیا اور انہیں سب بتا دیا اور 500 درہم واپس کر دیے۔ پھر یہ لوگ عدی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا 500 درہم جو تو نے لے لیے ہیں وہ بھی واپس کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سے قسم لی جائے، اس پر یہ آیت اتری اور عمرو بن عاص نے اور ان میں سے ایک اور شخص نے قسم کھائی، عدی بن بدا کو 500 درہم دینے پڑے۔ ذالکہ یہ ادنا قریب ترین ہے، ایاتو یہ کہ وہ لائیں بالشہادتی گواہی کو، علی وجہہا صحیح رخ پر، او یخافوا یا وہ ڈریں، ان تردہ یہ کہ وہ پھر جائیں گے، ایمان اپنی قسموں سے، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد۔ تو یہ بہت قریب ترین ہے کہ یہ جو لوگ ہیں صحیح اس طرح سے گواہی دیں گے اور اس بات سے خوف کریں گے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ واتقوا اللہ اور اللہ ہی سے ڈرو، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین فاسقین کی قوم کو، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ قسم پر قسم کیوں اٹھوائی جاتی ہے، تاکہ قسم جو اٹھانے والا ہے وہ سوچ سمجھ کر قسم اٹھائے کہ بعد میں جو کسی نے قسم اٹھائی اور ان کی قسم رد ہو گئی، اس بات کے خوف سے وہ صحیح سچی قسمیں اٹھائیں گے۔
نماز کے بعد قسم اس لیے اٹھوائی جاتی ہے تاکہ زیادہ لوگوں کی موجودگی میں قسم اٹھوائی جائے، تاکہ کسی غلط فہمی کا امکان نہ رہے۔ اگر وارثوں کو شک ہو تو وہ اس قسم کے مقابلے میں قسم کھائیں گے، تو اس سے جس نے پہلے قسم کھائی وہ ڈرے گا کہ ہم اگر اتنے لوگوں کے سامنے غلط قسم کھائیں گے تو لوگ ہمیں جھوٹا بنا لیں گے۔ قسم پر قسم اس لیے بھی اٹھوائی جاتی ہے تاکہ جن لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں، وہ لوگوں کے ڈر سے ہی صحیح جھوٹی قسموں سے پرہیز کریں۔ یوم، جس دن یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، الرسول، رسولوں کو، تو جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول، پھر وہ کہے گا، ماذا، کیا، اجبتم، تمہیں جواب ملا تھا، تو پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم، نہیں علم، لنا، ہمیں، تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، انکا، بے شک، انتا، تو ہی ہے، علام الغیوب، جاننے والا غیب کی باتوں کو، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں مانا یا نہیں مانا۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یعنی رسولوں میں سے بھی اور ان کی امتوں سے بھی ہم ضرور دریافت کریں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سب سے اس کے اعمال کا ضرور سوال کریں گے۔ اس آیت کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری امتوں نے تمہارے بعد کیا کیا عمل کیے اور کیا کیا نئی باتیں نکالی، تو وہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم محض لا علمی ہے، حقیقی عالم تو صرف تو ایک ہی ہے۔ اس جب قول اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر، یاد کر، نعمتی، میری نعمت، علیکہ، تجھ پر، تو جب عیسیٰ بن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے احسانات کو یاد کر، میری نعمتوں کو یاد کر، وعلا، اور اوپر، والداتکا، تیری ماں پر، تو تجھ پر اور تیری ماں پر میں نے نعمتیں کی، احسانات کیے ہیں، ان کو یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ان احسانات کو، ان نعمتوں کو گنوا رہے ہیں۔ اس جب ایتو کا، جب مدد کی تھی تمہاری، بروح القدس، روح قدوس کے ساتھ، جب اللہ نے تمہاری روح قدوس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد کی، تو کلم الناس، تم کلام کرتا تھے لوگوں سے، فی المہدی، جھولے میں، وکہلن، اور ادھیر عمر میں، تم جھولے میں اور ادھیر عمر میں لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، علمتک، سکھایا تجھ کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتوراۃ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، اور جب میں نے تم کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی۔ وَإِذْ، اور جب، تخلق، بنایا تو نے، من الطین، مٹی سے، کہیئتی، مانند شکل، طیری، پرندے کی، تو نے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ، پھر تو نے پھونک ماری، فیہا، اس میں، فَتَکُونُ، پس وہ ہو گیا، طیرم، پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، تو جب تو نے میرے حکم سے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک ماری تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگا۔ وَتُبْرِئُ، اچھا کر دیتے تھے، الْأَکْمَحَ، پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس والے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، تو پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، تُخْرِجُ، تو نکالتا تھا، الموتیٰ، مردے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، اور جب تم مردے کو میرے حکم سے قبر سے نکال دیتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، کففت، روکا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ان کا، تجھ سے، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اس جب، جئتہم، تم لائے، بالبینات، نشانیاں، تو جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، فقال الذین، پس کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان نہیں، ھذا، یہ، الا، مگر، سحر مبین، جادو ہے کھلا۔
تو جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح قدوس سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب، دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشانات لے کر آئے، تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو معجزات کیے گئے تھے ان کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ بغیر باپ کے صرف ماں سے آپ کو پیدا کیا اور اپنی قدرت کا نشان بنایا، پھر آپ کی والدہ پر احسان کیا کہ ان کی برات اسی بچے کے منہ سے کرائی، اور جس برائی کی نسبت ان کی طرف لوگ باتیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کے منہ سے ان کی پاکدامی ثابت کر دی۔ بچپن اور بڑی عمر میں انہیں اپنی دعوت دینے والا بنایا گیا، تو کلام کرنے سے مراد اللہ کی طرف بلانا تھا، ورنہ بڑی عمر میں کلام کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں دم کر دیتے تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا، اندھوں اور کوریوں کو اللہ کے حکم سے تندرست کر دیتے، مردوں کو بلاتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب تم میری نشانیاں لے کر اپنی امت کے پاس آئے تو ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے اسے جادو سمجھا اور تمہارے پیچھے لگ گئے، تو ان سے بھی میں نے تمہیں بچا لیا۔ وَإِذْ اور جب أَوْحَيْتُ وحی کی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف، اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، ان آمنو یہ کہ ایمان لے آؤ، بھی مجھ پر، ابھی رسولی اور میرے رسول پر، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، قالو وہ کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لے آئے، واشہد اور گواہ رہو، بِأَنَّنَا بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اس جب قال کہا الحواریون حواریوں نے، یا عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ بن مریم، حل کیا یستطیع استطاعت رکھتا ہے ربو کا آپ کا رب، اینزلہ یہ کہ وہ نازل کرے، علینا ہم پر، مائدۃ آسمانی دسترخواں، من السماء آسمان سے، کہ وہ ہم پر آسمان سے طعام کا نازل کرے۔ قال کہا اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو وہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے کھانا نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ مائدہ کا واقعہ ہے اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ ہے۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے آسمانی دسترخواں اتارا اور آپ کی سچائی ظاہر کی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انجیل میں اس بات کا ذکر نہیں، عیسائیوں نے اسے مسلمانوں سے لیا۔ حواری کہنے لگے کہ اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ سے آسمانی دسترخوان طلب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو اور رزق کی تلاش کرو، ایسے سوالات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہارے ایمان ڈگمگا جائیں۔ قالو وہ کہنے لگے، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان ناکلا یہ کہ ہم کھائیں، منہا اس سے، تو وہ کہنے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ کھانا کھائیں، اور تطمئن اور اطمینان میں آ جائیں، قلوبنا ہمارے دل، اور ہمارے دل اطمینان میں آ جائیں، ونعلم اور ہم جان لیں، ان قد یہ کہ تحقیق، صدقتنا یہ کہ سچ کہا ہے ہم سے، ونکون اور ہم ہو جائیں، علیہ اس پر، من الشاہدین گواہوں میں سے۔ تو وہ حواری جو تھے وہ کہنے لگے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔
تو حواریوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو کھانے پینے سے تنگ ہو رہے ہیں، اس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی روزیاں آسمان سے اترتی ہوئی خود دیکھ لیں گے۔ اس طرح آپ پر جو ایمان ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اس پر ہم خود گواہ بن جائیں گے۔